یہ ہزاروں سال سے چلتی آ رہی ایسی روایات ہیں جو آج تک زندہ ہیں، ایسی تباہ کن قومیں جنہیں انسانیت سے دور بند کر دیا گیا تھا تاکہ وہ قیامت کے قریب دوبارہ ظاہر ہوں۔ کیا یاجوج اور ماجوج آج بھی زندہ ہیں یا یہ صرف ایک افسانہ ہے؟ اس ویڈیو میں ہم قدیم ذرائع، جدید نظریات اور چونکا دینے والے امکانات کا جائزہ لیں گے جو شاید تاریخ کو دیکھنے کا آپ کا انداز ہی بدل دیں۔ اگر آپ نئے ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ ہماری گہری تحقیق پر مبنی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ یہ سمجھنے کے لیے کہ یاجوج اور ماجوج آج زندہ ہیں یا نہیں، ہمیں پہلے یہ سمجھنا ہوگا کہ وہ ہیں کون۔ اسلامی روایت کے مطابق جو قرآن اور حدیث میں بیان ہوئی ہے، یاجوج اور ماجوج، جنہیں انگریزی میں گوگ اور میگوگ بھی کہا جاتا ہے، دو طاقتور قومیں تھیں جو زمین میں فساد پھیلاتی تھیں۔ وہ اس قدر ظالم اور تباہ کن تھیں کہ ایک عظیم حکمران ذوالقرنین نے انہیں روکنے کے لیے ایک بہت بڑی دیوار تعمیر کی۔ قرآن میں سورۃ الکہف میں مختصر طور پر اس واقعے کا ذکر ہے جہاں لوہے اور پگھلے ہوئے تانبے سے بنی ایک عظیم دیوار کا ذکر آتا ہے جو ایک مقررہ وقت تک انہیں روکے رکھے گی۔ اسلام کے علاوہ دیگر تاریخی متون جیسے بائبل اور قدیم مورخین مثلاً یوسیفس بھی گوگ اور میگوگ کا ذکر کرتے ہیں اور انہیں آخری زمانے کی تباہی سے جوڑتے ہیں۔ روایات کے مطابق ذوالقرنین دو پہاڑوں کے درمیان ایک ایسی سرزمین پر پہنچے جہاں کے لوگ یاجوج اور ماجوج کے ظلم سے پریشان تھے۔ انہوں نے لوہے اور پگھلے ہوئے تانبے سے ایک عظیم دیوار بنا کر اس راستے کو بند کر دیا۔ قرآن اسے ایک معجزانہ مداخلت قرار دیتا ہے اور بتاتا ہے کہ یہ رکاوٹ قیامت کے قریب تک قائم رہے گی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ انہیں بند کیوں کیا گیا؟ اس لیے کہ ان کی فطرت اس قدر بگڑ چکی تھی کہ وہ پوری تہذیبوں کو تباہ کر سکتے تھے۔ یہی وہ بنیادی سوال ہے جس کا ہم جائزہ لے رہے ہیں۔ کیا وہ آج بھی اس دیوار کے پیچھے زندہ ہے یا یہ دیوار صرف ایک علامت ہے؟ اسلامی عقیدہ آخرت میں یاجوج اور ماجوج کے دوبارہ ظاہر ہونے کی واضح نشانیاں بیان کی گئی ہیں۔ احادیث کے مطابق قیامت کے قریب یہ دیوار ٹوٹ جائے گی اور یاجوج و ماجوج بڑی تعداد میں نکل آئیں گے۔ وہ زمین میں شدید فساد اور تباہی پھیلائیں گے۔ صحیح مسلم کی ایک روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ یاجوج اور ماجوج کو بھیجے گا اور وہ ہر اونچی جگہ سے تیزی سے نکل پڑیں گے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ کہیں جسمانی طور پر قید ہیں اور اپنے وقت کا انتظار کر رہے ہیں۔ اب ہم اصل سوال کی طرف آتے ہیں، کیا یاجوج اور ماجوج آج بھی زندہ ہیں؟ اور اگر ہیں تو کہاں؟ اس بارے میں تین بنیادی نظریات پائے جاتے ہیں۔ پہلا نظریہ حقیقی اور جسمانی وجود۔ اس نظریے کے مطابق یاجوج اور ماجوج حقیقی انسان ہیں۔ وہ ایک عظیم دیوار کے پیچھے بند ہیں اور وہاں زندہ ہیں، کھاتے پیتے ہیں اور اپنی تعداد بڑھا رہے ہیں۔ اس نظریے کے حامی قرآن اور صحیح احادیث کی لفظی تشریح کو دلیل بناتے ہیں۔ یہ سوال اٹھتا ہے کہ وہ بغیر کسی کو معلوم ہوئے کیسے زندہ رہ سکتے ہیں؟ بعض علماء کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں ایسے طریقے سے زندہ رکھے ہوئے ہے جو عام حیاتیاتی قوانین سے مختلف ہے، بالکل اسی طرح جیسے اس دیوار کا قائم رہنا ایک معجزہ ہے۔ دوسرا نظریہ علامتی یا استعاراتی تشریح۔ اس نظریے کے مطابق یاجوج اور ماجوج کوئی حقیقی قوم نہیں بلکہ تباہی اور فساد کی قوتوں کی علامت ہیں۔ اس نظریے میں دیوار کو انسانیت کی اخلاقی حدود کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ اس کے مطابق یاجوج اور ماجوج دراصل وہ صفات ہیں جو معاشروں میں فساد پھیلاتی ہیں، جیسے اخلاقی نوال، جھوٹا پھیلاؤ اور بے قابو طاقت۔ تاریخ میں اکثر علماء نے اس نظریے کو قبول نہیں کیا، لیکن کچھ موجودہ مفکرین مذہب اور سائنس کو ہم آہنگ کرنے کے لیے اس طرف مائل نظر آتے ہیں۔ تیسرا نظریہ موجودہ تہذیب ہی یاجوج اور ماجوج ہے۔ یہ نظریہ دلچسپ ہے۔ کچھ موجودہ مفکرین کا کہنا ہے کہ یاجوج اور ماجوج کوئی پہاڑوں کے پیچھے قید قوم نہیں بلکہ موجودہ دنیا کی تباہ کن طاقتوں کی علامت ہے۔ سوچئے، عالمی جنگیں، ماحول کی تباہی، اخلاقی انتشار اور انٹرنیٹ کے ذریعے جھوٹ کا تیزی سے پھیلنا، کیا یہ سب انسانیت پر چھوڑے گئے علامتی یاجوج اور ماجوج نہیں؟ اگر ہم جسمانی وجود کو مانیں تو کچھ محققین نے ممکنہ مقامات بھی تجویز کیے ہیں۔ پہلا مقام وسطی ایشیا کے پہاڑ۔ کچھ قدیم اسلامی علماء نے قفقاز کے پہاڑوں اور وسطی ایشیا کے علاقوں جیسے ازبیکستان اور قازقستان کی طرف اشارہ کیا۔ قدیم نقشوں میں ایسے علاقے دکھائے گئے ہیں جہاں کبھی کوئی سیاح نہیں پہنچا۔ دوسرا نظریہ زمین کے نیچے یا پوشیدہ وادیاں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ زمین کے اندر یا کسی بڑی غاروں کے نظام میں رہتے ہیں۔ دنیا میں بہت سی ایسی غاریں ہیں جو ابھی تک دریافت نہیں ہوئیں۔
تیسرا نظریہ دوسری جہت یا متوازی دنیا، یہ زیادہ سائنسی تصور ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شاید وہ کسی دوسری جہت میں قید ہوں جو انسانی حواس سے پوشیدہ ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ان کے وجود کے حق میں کیا دلائل ہیں؟ قدیم روایات میں ان کا ذکر ملتا ہے، قیامت کی علامات میں ان کی واپسی بیان کی گئی ہے، اور ہزاروں سال سے ان کی ایک جیسی تفصیل بیان کی جا رہی ہے۔ مگر ان کے خلاف دلائل بھی ہیں۔ آج تک کوئی آثار قدیمہ دریافت نہیں ہوئی، نہ ان کے راستے کا کوئی تاریخی ریکارڈ ملا اور نہ ہی کوئی جنیاتی یا مادی ثبوت۔ پھر بھی مذہبی روایات انہیں سنجیدگی سے کیوں لیتی ہیں؟ کیونکہ مقدس متون کی یکسانیت اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ اس میں کوئی نہ کوئی حقیقت ضرور ہے۔ اسلامی تاریخ کے بڑے علماء جیسے ابن کثیر، قرطبی، طبری اور امام نووی اس بات پر متفق ہیں کہ یاجوج اور ماجوج حقیقی قومیں ہیں اور قیامت کے قریب ظاہر ہوں گی، لیکن ان کا مقام، شکل اور حالت اللہ کے علم میں ہے، اس لیے ہمیں قطعی دعویٰ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ عاجزی کے ساتھ امکانات پر غور کرنا چاہیے۔ اب ایک دلچسپ خیال پر غور کریں۔ اگر یاجوج اور ماجوج کسی قوم کے بجائے ایک نظریہ ہوں جو انسانی نظاموں میں ظاہر ہو رہا ہو، دنیا بھر میں بڑھتی ہوئی تقسیم، مسلسل جنگیں، اخلاقی اصولوں کا ٹوٹنا اور عالمی سیاست میں بڑھتا ہوا انتشار، کیا یہ موجودہ دور میں یاجوج اور ماجوج کی ایک شکل ہو سکتی ہے؟ چاہے یاجوج اور ماجوج کسی قدیم دیوار کے پیچھے زندہ ہوں یا وہ صرف انسانی معاشروں میں فساد کی علامت ہوں، یا دونوں کا مجموعہ ہوں، اس کہانی کا اصل پیغام یہ ہے کہ بے قابو فساد ہمیشہ تباہی لاتا ہے۔ یہ ہمیں اخلاقی نوال کے نتائج سے خبردار کرتی ہے اور روحانی اور سماجی تیاری کی یاد دلاتی ہے۔ تو کیا یاجوج اور ماجوج آج بھی زندہ ہیں؟ ہمارے پاس ان کے جسمانی وجود کا قطعی ثبوت نہیں، لیکن قدیم روایات، مذہبی متون اور ان کی گہری علامتی اہمیت اس موضوع کو سنجیدگی سے لینے کی وجہ پیش کرتی ہے۔ شاید وہ کہیں چھپے ہوئے ہیں، شاید وہ صرف ایک علامت ہے، یا شاید پوری دنیا ہی ان کی خصوصیات کو ظاہر کر رہی ہے۔